السلام علیکم، میں ہوں مبارک ہوکر، آپ دیکھ رہے ہیں سوشل میڈیا چینل۔ گزشتہ جمعے ویلنسیا ٹاؤن میں پی ٹی آئی رہنما فاؤنڈر ممبران میں سے شامل ہونے والے ڈاکٹر شاہد صدیق خان کو بیٹے نے شوٹر کے ذریعے قتل کروا دیا تھا مبینہ طور پہ۔ بدبخت بیٹا باپ کی رہی کرتا رہا۔ یہ بات اس وقت یہاں ہوئی، قتل اس وقت ہوا جب باپ ویلنسیا ٹاؤن میں جو ڈاکٹر شاہد خان صدیق خان کا جو گھر ہے 8 سے 10 کنال پر مشتمل ہے، وہ جمعہ کے روز گھر کے قریب واقع ایچ بلاک میں واقع مسجد خضرا میں، جامع مسجد خضرا میں جمعہ کی نماز پڑھنے کے بعد جب اپنی گاڑی کی طرف آئے اور دروازہ کھولا ہی تھا کہ نامعلوم شوٹر نے ان پر گولیاں برسانا شروع کر دی۔ گولیاں ان کو پیچھے سے لیفٹ سائڈ کی طرف ماری گئی۔ اس وقت ساتھ ان کے چھوٹا بیٹا تیمور شاہد اور اس کا بھائی ساجد موجود تھے۔ شوٹر نے مبینہ طور پر تیمور کو بھی نشانہ بنانا چاہا، ان کو بھی قتل کرنا چاہا، لیکن باپ نے بیٹے کے آگے ڈھال بن گیا۔ یہ وہاں پہ اینی شاہدین کے مطابق تھوڑا سا وہ اس بات کی قیاس رائے کر رہے تھے مبینہ طور پہ کہ شوٹر نے چھوٹے بیٹے تیمور کو بھی مارنے کی کوشش کی۔ تیمور اور اس کا چچا وہاں سے فرار ہو گئے۔ ڈاکٹر صاحب وہاں پہ گر گیا ہے، گرنے کے بعد وہی اللہ کو پیارے ہو گئے۔ گاڑی کے ایک سائڈ پہ یعنی کہ الٹے ہاتھ ایک پارک ہے اور سیدھے ہاتھ وہ وہاں پہ بڑا سا پلاٹ بنا ہوا ہے اور ارد گرد ایک ہی گھر میں کیمرہ لگا ہوا تھا جو گاڑی کے بالکل سامنے ہے۔ اور بدقسمتی کیا ہوئی کہ وہ بھی کیمرہ خراب تھا۔ اب پولیس تھوڑا سا پیچھے گئی۔ ویلنسیا ٹاؤن جو ہے نا وہ سیکیور سوسائٹی سمجھا جاتا ہے لاہور کی، گیٹڈ سوسائٹی ہے، جگہ جگہ کیمرے نصب کیے ہوئے ہیں انتظامیہ نے۔ تو جیو فینسنگ بھی کی گئی وہاں پہ اور آنے جانے گاڑیوں پر بھی نظر رکھی گئی۔ تو پتہ چلا کہ آلٹو وائٹ کلر کی گاڑی ہے جو کچھ فاصلے پہ کھڑی ہوئی تھی۔ یہ موٹی جسامت، مبینہ طور پر موٹی جسامت کا بندہ جس نے براؤن کلر کے کپڑے پہنے ہوئے تھے، اس نے 13 سے 14 گولیاں ماری ڈاکٹر صاحب کو۔ اب جب ڈاکٹر صاحب گھر سے نکلے صبح 9:45 9:40 9:33 پہ، تو ان کے بعد ان کی گاڑی ریکی کرتی ہوئی نظر آئی، آلٹو وائٹ کلر کی، جو 2 سے 250 میٹر کے فاصلے پر تھی۔ ڈاکٹر صاحب جس سائڈ پہ بھی گئے وہ گاڑی ان کے پیچھے ہی رہی۔ ڈاکٹر صاحب عموماً جمعہ والے دن غریبوں مسکینوں میں پیسے بانٹا کرتے تھے، جو کہ شریعت میں بھی جائز ہے اور سنت بھی ہے۔ ڈاکٹر صاحب بینک گئے، بینک سے پیسے نکلوائے اے ٹی ایم سے، تو گاڑی اس وقت بھی ان کے پیچھے تھی۔ جب ان کو گولیاں ماری گئی تو گاڑی ایک گلی میں فاصلے پہ کھڑی ہوئی تھی۔ اچانک سے پولیس نے جب اس تمام فوٹیجز کو پرسو کیا، کھنگالا، تو پتہ چلا ریکی کرنے والوں میں ڈاکٹر شاہد صدیق کا بڑا بیٹا قیوم موجود تھا
اور ساتھ ہی جو آلٹو گاڑی کا وائٹ کلر آلٹو گاڑی کا مالک ہے وہ قیوم کا دوست نکلا. پہلے قیوم کے دوست کو پولیس نے حراست میں لیا، بعد میں مبینہ طور پر رات گئے تقریباً 2 سے 2:30 بجے کے قریب قیوم کو گھر سے گرفتار کر کے پولیس لے گئی. ابھی ہم چھوٹا سا سوالیہ نشان کہ پولیس نے مبینہ طور پر قیوم کو یا یہ جو ملزمان گرفتار ہوئے ہیں ان کو فوٹیجز کی بیس پہ گرفتار کیا گیا ہے، یا پولیس کو کسی نے بتا دیا تھا کہ فلاں بندہ اس میں انوالو ہے. اس کے بعد پولیس نے لڑکی کو بھی گرفتار کیا جس کے معاشقے میں قیوم گرفتار تھا. قیوم نے سارا کچھ پولیس کے سامنے اگل دیا، اطراف جرم کر لیا. اس سے پہلے قیوم پہلے عشق میں جب ڈھسا تو اس نے باپ سے مطالبہ کیا کہ وہ ایک لڑکی سے شادی کرنا چاہتا ہے. جب باپ مقتول ڈاکٹر شاہد صدیق نے اس لڑکی کا بایو ڈیٹا پوچھا، پتہ کروایا، پتہ چلا کہ اس لڑکی کی رپیوٹ اچھی نہیں ہے مبینہ طور پر. بعد میں کچھ عرصہ گزرا، وہ ٹھپ ہو گیا وہ معاشقہ پہلے والا. دوسرا کچھ عرصے کے بعد پھر وہ دوسرا معاشقہ شروع ہو گیا. دوسرے معاشقے والی لڑکی جو اب گرفتار ہے اس کی عمر جو ہے نا مبینہ طور پہ وہ قیوم سے، جو ڈاکٹر شاہد صدیق کا بیٹا ہے بڑا قیوم، اس سے 5 سے 10 سال بڑی ہے مبینہ طور پہ. ڈاکٹر شاہد سے جب بیٹے قیوم نے مطالبہ دوسری جگہ شادی کروانے کا کہا، یعنی پہلا معاشقہ تو پہلی جگہ تو شادی نہیں ہونے دی باپ نے، دوسری جگہ پھر کہا کہ دوسرا عشق مجھے ہو چکا. باپ نے پھر انکار کر دیا، جس کی رنجش پر بیٹے نے جنوری میں، چونکہ علاقہ میں ایک نجی ہاؤسنگ سوسائٹی جوبلی ٹاؤن کے اندر واقع شوار سٹور کے بیک سائڈ پہ کتی سیوک سینٹر، جس کو تعمیر کروا رہے تھے ڈاکٹر شاہد، کیونکہ ڈاکٹر شاہد کا اقرا میڈیکل کمپلیکس جو یہاں جو ٹاؤن میں واقع ہے، اس کے علاوہ بہت ساری جائیدادیں تھیں. پہلے یہ بات کی جا رہی تھی کہ ڈاکٹر صاحب کا ایک ملتان میں ڈسپینسری کا مسئلہ چل رہا ہے، تھوڑا سا اس طرف کھینچا جا رہا تھا. اس کے یہ بھی بات کو طول دیا جا رہا تھا کہ شاید ان کو پارٹی بیس پہ کسی مسئلے کی وجہ سے فارغ کر دیا گیا. لیکن بیٹے نے رنجش تھی، پہلی بھی شادی نہیں ہونے دی، دوسرے پہ بھی انکاری کر رہے ہیں. بیٹے نے 50 لاکھ روپیہ اس جوبلی ٹاؤن میں حملہ کروانے والے شوٹر کو دیا. 50 لاکھ روپے شوٹر سے بات طے پائی. جب ڈاکٹر شاہد مسعود جوبلی ٹاؤن اپنے تعمیر کردہ پلازے میں پہنچے، گاڑی سے اترنے کے بعد جب بیٹھنے لگے تو ساتھ ہی پلاٹ سے ایک نامعلوم مسلح افراد وہاں آیا. اس نے پسٹل سے 4 فائر ڈاکٹر پر کیے. خوش قسمتی ڈاکٹر اس حملے میں بچ گیا. بعد میں ڈاکٹر صاحب کو پتہ بھی چل گیا کہ یہ مسئلہ، یہ غلیظ حرکت ان کے اپنے پیدا کیے ہوئے گندے کیڑے کی ہے. لیکن ڈاکٹر شاہد نے اس کیس کو پرسو ہی نہیں کیا. جب انہوں نے نہیں پرسو کیا تو جو تھی یہ پولیس، اس نے بھی کان ڈھیلے کر لیے. ہو سکتا ہے اس وقت پولیس والوں کو کسی ایک ادھے کو بتا دیا ہو کہ پہلے والا جوبلی ٹاؤن والا جو حملہ ہے
وہ اس کے بیٹے قیوم نے کروایا. اس کی بیس پہ اس دفعہ بڑی جلدی گرفتار ہو گئے ہوں. دوسرا یہ اٹیمپٹ جو اس میں قیوم بیٹا جو وہ کامیاب ہو گیا. اب لڑکی والا معاملہ ٹھپ ہو گیا، باپ نے انکاری کر دی. باپ نے ساتھ یہ بھی تڑی لگائی تھی اب مبینہ طور پہ اگر اپنی مرضی سے شادی میرے پوچھے بغیر اجازت کے بغیر کر لے گا تو جائیداد سے بھی ہاتھ دھو بیٹھے گا، آگ کر دوں گا آپ کو. اب مبینہ طور پہ پولیس مختلف اینگل سے کیس کو پرسو کرے گی. آیا اتنا بڑا جو مسئلہ کیا ہے وہ اس اکیلے کا کارنامہ ہے یا کوئی اور بھی اس میں انوالو ہے؟ لڑکی کو بھی انویسٹیگیٹ کیا جائے گا. ابھی تک چونکہ وہ نہیں پکڑا گیا شوٹر. گھر میں دوسرا بیٹا تو نہیں شامل، بیوی تو نہیں شامل، چچا تو نہیں شامل. تمام اینگل سے یا کوئی اس طرح کا پارٹنر شامل ہو جس نے پیسے دیے ہوں اور پہلے باپ کو بیٹے کے ذریعے قتل کروا دیا ہو اور پھر بیٹے کو گرفتار کروا دیا ہو تاکہ سارے کانٹے راستے سے نکل جائیں. ایسا بھی شاید پارٹنر ہو سکتا. پلیز تمام اینگل سے اس کیس کی پرسو کی جائے گی. بلکہ دعا کیجیے اللہ تعالیٰ اس طرح کی بدبخت اولاد نہ دے. والدین ساری عمر اپنی زندگی کہتے ہیں نا گال دیتے ہیں اولاد کو پالتے پالتے، دھوپ چھاؤں اچھا برا سب برداشت کرنا پڑتا ہے. ڈاکٹر صاحب نے بھی اسی طرح 3 مرلے کے گھر سے اپنا سفر زندگی سٹارٹ کیا تھا. اب ماشاءاللہ ویلنشیا میں 8 سے 10 کنال پر کوٹھی مشتمل تھی ان کے ذہنی استعمال. اور اس کے علاوہ کے پی کے میں بہت ساری جائیداد خرید کی ہوئی تھی اس نے. دبئی میں، یو کے میں جائیدادیں تھی اس نے. انویسٹمنٹ بہت ساری جگہوں پہ کیا ہوا تھا. لیکن اس قیوم بیٹے نے سمجھا کہ جائیداد بھی نہ جائے، لڑکی بھی مل جائے. اگر بھائی کو مبینہ طور پر پھڑکا دیا جائے تو مزید جائیداد جو تھی وہ تقریباً ساری جائیداد کا مالک بن جاتا ہے. باقی رہ گئی والدہ. تو جب باپ کا نہیں بنا تو والدہ کا کیسے بننا تھا اس میں؟ یہ اب قتل تو کروا دیا اس نے، ساری عمر پریشانی میں گزرے گی کیونکہ والدہ کی قدموں میں جنت، باپ اس کا دروازہ ہو. اور ایسے بدبخت بیٹے اللہ تعالیٰ کسی کو نہ دے. اب مزید جو اس کیس کے حوالے سے اپڈیٹ ہوگی وہ آپ لوگوں تک ضرور شیئر کی جائے گی. اپنا بہت سارا خیال اور مجھے دعاؤں میں یاد رکھیے گا. اللہ حافظ.